کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ وہ بخاری میں موجود ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے. اچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ مسلسل 9 احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لی ہیں، اور ان احادیث کے چیپٹرز کی باقاعدہ جو ہیڈنگز ہیں نا، ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دیے ہیں، لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں، ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی ہیں. ان کی اسناد جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا. یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے، وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے کر لیں. ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے. وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فحش کام تو ہے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جس سے روزہ فحش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے، تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے، تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. فلمیں دیکھنے سے، کرکٹ میچ دیکھنے سے، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب تو ٹی وی مساجد کے اندر لگا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا، باپا جانی. ہاں، مساجد میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے میں. تو کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے، روحانیت کو تو ختم کر دے گا. اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں، تو وہ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 37، روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ضرور سوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نمازوں کا اہتمام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں. نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے، نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے. لہٰذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا. عموماً لوگ کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھ کے پھر سو گئے. یہ ہو سکتا ہے نا، فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں، پھر زور کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں. بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں اور پھر سو گئے، پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے، جائز ہے. بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، بجائے کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں. ہاں، مہربانی کرو، سوتے ہی رہو. روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا، جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے. تو انہیلر میں ظاہر ہے دوائی بھی اندر جا رہی ہے، حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے، صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا. اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے. اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے، ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ، ایک وقت مسکین کا کھانا ضرور دے لے، تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس چھوٹنے کی راہ موجود ہو. ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، جس طرح کہ شوگر کے مریض ہیں. کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے، جسے ہم الٹی کہتے ہیں. تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے. اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقاً، ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا.
اس کو سپورٹنگ ابو داؤد میں، ترمذی میں روایتیں بھی ہیں، ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے تو نبھا تو نہیں سکتا، تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کیا والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا۔ تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا تو چاہے خود بخود بھی کیا آئی ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں، خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں، یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص، آٹومیٹکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹکلی اندر چلا جاتا ہے، لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا، اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سخت گرمیوں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، وہ کلی بھی کر سکتے ہیں، کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں، دیٹس آل۔ کئی لوگوں میں دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں، یہ غلو ہے دین کے اندر۔ امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد ہے، اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے۔ بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں، یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی بھی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے، اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا، تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، غسل کریں، کلی کریں، جیسے منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے، وہ کلی آپ باہر پھینک دی، دیٹس آل، باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ عام لوگوں کا کرٹیکل مسئلہ ہے، کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے، ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے۔ اس سے ایک چیز تو پتہ چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے، یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا، وہ روزہ نہیں توڑے گا۔ دوسرا، اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے، کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا، ناک کا آپ نے فرما دیا، اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں، جو سنت طریقہ ہے۔ اس حدیث میں یہ امپلائڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں، وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کریٹیکل سمجھتا ہوں، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد، اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو 10-11 بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا، اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو میں فوراً جا کے 2-3 دفعہ کلی کرتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے کلی کریں، تھوک پھینک دیں، 5-7 منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے، اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے، یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا، یہ کریٹیکل مسئلہ تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ظاہر ہے کہ وہ احتیاط کرنی پڑے گی اپنے معاملات کی، اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو روزے کی حالت میں گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے ام عائشہ نے بتایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ساتھ ہی ام عائشہ نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہوگا جو اپنی خواہشات پر رسول اللہ سے بڑھ کر قابو پا سکتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام تو اس لیے کرتے تھے کہ ظاہر آپ اس ایکسٹریم لیول کو کراس نہیں کریں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد میں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے یہی مسئلہ پوچھا اپنے بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک جب جوان شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔
لیکن یہ اجازت نہ دینا حرمت کے درجے میں نہیں ہے، اس ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں، اس چیز سے روزہ نہیں اس کا ٹوٹے گا. منع اس لیے کیا گیا کہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ نہ چلا جائے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور پھر 60 روزے اس کے گلے پڑ جائیں. ایک نہیں نبھا سکا اور 60 پھر کیسے رکھے گا مسلسل، تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرماننٹلی داخل نہیں کر رہے بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں. وہ سرنج کے ذریعے، وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی، سرنج داخل کر کے اس سے خون نکالا جاتا ہے. لہٰذا یہ بالکل درست ہے. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، کپنگ کروائی، اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں، لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے، چھوڑ دیا تھا. اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا گناہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے، تو اس لیے. ادروائز اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے. تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا خون نکلتا ہے، اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے، افطار کر لے اسی وقت، اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے. روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا، اب اس میں علماء کی دو آراء ہیں. ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا، اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، افطار کے بعد کریں. کیونکہ صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً ہے جو میں نے بتایا، وہ اکٹھے مسائل امام بخاری نے لکھے ہیں. ان میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی، تھا وہ کھا کے داخل کی، یا اس طریقے سے جسم میں، اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس نہیں لگے گی، ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی. لہٰذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا. اب رہ گیا گوشت میں ٹیکا لگوانا، تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکا اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں، اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا آپ کو ٹیکا لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزہ رکھ لے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں. کیا روزے کے دوران حجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو وہ میں پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام نے کپنگ کروائی ہے. لیکن عبداللہ بن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے، رات کو کرواتے تھے. وہ بھی بخاری مسلم میں آیا، اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انس بن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں، ان بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے، روزہ افطار کرنا پڑ جائے، ادروائز گناہ کوئی نہیں ہے اس میں. کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے. اب رہا دوائی والا مسئلہ. اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے، وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے. اب دوائی والا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے، اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں. ہاں پانی ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے، حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں. لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے، ایک دو بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. ناک میں پانی ڈالنا، وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب غسل کر رہا ہو تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ کھینچے. ڈال تو سکتا ہے، زیادہ اوپر نہیں کھینچے گا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو وہ احتیاط ہے. ادروائز ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، نمک مرچ وغیرہ چکھنا. بعض اوقات جلاد قسم کے خامد ہوتے ہیں، وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں، نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں، کم کا تو علاج ہے، زیادہ کا نہیں ہوتا. تو پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا، اندر نہیں نکلے گا، زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 31،
اگر خود بخود مکھی چلی جائے، حلق سے نیچے اتر گئی، تو یہ بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ خود بخود اگر مکھی کسی کے گلے سے نیچے اتر گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی میں امپلائڈ ہے کوئی شخص سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا اور اچانک اسے غوطہ آ گیا اور پانی اندر چلا گیا، اب وہ بیچارہ وہاں میں پڑ گیا کہ کیا بنا، وہ بس اسی حکم میں داخل ہوگا، وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرنے کے بعد جو تھوک منہ میں رہ جاتا ہے وہ میں نے آلریڈی اس میں بیان کر دیا، اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام نے ناک میں پانی زیادہ اوپر کھینچنے سے تو منع کیا ہے، لیکن کلی سے منع نہیں کیا، اور روزے میں آپ وضو بھی کرتے ہیں، لہٰذا کلی والا جو مسئلہ ہے اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے اور منہ میں جو ٹھنڈک باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی، اور بار بار وام کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار تھوک لیا کافی ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری کتابی کا قول لے کر آئے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں پانی رہ جاتا ہے جو وائڈ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی ڈالنا، تو کان میں تو آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کرتے ہوئے کان کا جو ظاہر والا حصہ ہے تو آپ نے دھونا ہوتا ہے، اور وہ جو کان میں پانی جاتا ہے وہ آپ تھوڑی دیر بعد یوں کریں یہاں سے باہر نکل جاتا ہے، وہ جسم کے اندر اس طریقے سے داخل نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں کوئی روزہ ٹوٹنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔